اس نے پورا سٹانس لیا ہوا ہے. اس لیے تو المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے نا کہ مولا علی کہتے ہیں جب ان سے اہل صفین کے بارے میں پوچھا گیا، میں نے اس پمفلٹ میں بھی ڈالا ہے، انہوں نے کہا میں امید کرتا ہوں کہ میرے ساتھی تو ہے ہی جنتی کیونکہ انہوں نے خلیفہ راشد کی طرف سے قتال کیا اور شہید ہوئے، میں امید کرتا ہوں میرے مخالفین بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا جن کو ان کے سرغنہ نے ورگلایا. پھر قیامت والے دن معاملہ اللہ کی بارگاہ میں میرے اور معاویہ کے درمیان طے پائے گا. ٹھیک ہے نا جی. یہ حصہ چھپا دیتے ہیں. یہاں پہ کچھ اہل حدیثوں نے نا یعنی حضرت علی کے مخالفین کے دفاع کے لیے کتابیں لکھی ہیں نا، تو وہ اتنا ہی لکھتے ہیں کہ دیکھیں حضرت علی تو خود کہہ رہے ہیں کہ میرے بھی جنتی ہیں مخالفین بھی جنتی ہیں، آخری الفاظ نہیں نکالتے کہ پھر معاملہ میرا اور معاویہ کے درمیان طے پائے گا. ٹھیک ہے نا. یہ بھی حضرت علی کی اسیسمنٹ ہے. ہو سکتا ہے کہ صرف حضرت معاویہ والا معاملہ نہ ہو، باقیوں کا بھی ہو. یہ ان کی ایک امید ہے. انہوں نے کہا مجھے امید ہے. وہ تو اللہ نے فیصلہ کرنا نا، آخرت کا فیصلہ تو ہم یہاں بیٹھ کے نہیں دنیا میں کرتے. دوسری طرف المصنف ابن ابی شیبہ میں مولا علی نے قنوت نازلہ بھی پڑھی ہے، اللہم علیک بمعاویۃ و شیعہ، اے اللہ معاویہ اس کے شیعہ کو برباد کر، عمر ابن عاص اور اس کے شیعہ کو برباد کر، جو ہے ابا سلمی اور اس کے شیعہ کو برباد کر. ان کو تو انہوں نے معاف نہیں کیا. اہل جمل کے بارے میں تو آپ نے مطلب نرم رویہ رکھا ہے. کیونکہ دوسری طرف المصنف ابن ابی شیبہ میں مولا علی نے قنوت نازلہ بھی پڑھی ہے، اللہم علیک بمعاویۃ و شیعہ، اے اللہ معاویہ اس کے شیعہ کو برباد کر، عمر ابن عاص اور اس کے شیعہ کو برباد کر، جو ہے ابا سلمی اور اس کے شیعہ کو برباد کر. ان کو تو انہوں نے معاف نہیں کیا. اہل جمل کے بارے میں تو آپ نے مطلب نرم رویہ رکھا ہے. کیونکہ ظاہر ہے وہ حضرت طلحہ بھی چھوڑ گیا، المصلی الحاکم میں آتا ہے تو مروان نے خود ہی ان کے گھٹنے میں تیر مار دیا کہ اس کی وجہ سے جنگ ہم ہار گئے. تو اہل جمل کو بھی معاف کر دیا. اور آپ اہل نہروان والوں کے بارے میں آ جائیں تو بخاری مسلم میں حدیثیں ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس طرح کی ایک قوم نکلے گی اور جب میرے مسلمانوں میرے یعنی اس ماننے والوں میں مسلمانوں میں دو گروہ بن جائیں گے تو ان میں سے جو گروہ اقرب الی الحق ہوگا وہ قتال کرے گا اس خوارج کی جماعت کے ساتھ. ٹھیک ہے. وہ روئے عرض کے سب سے بہترین لوگ ہوں گے، وہ خوارج کے خلاف لڑنے والے مولا علی کے ماننے والے لوگ جو جنگ نہروان ہوئی ہے. اب یہ اقرب الی الحق سے وہ پھر لیتے ہیں، کہتے ہیں جی اس سے پتہ چلا دوسرا بھی حق پہ ہے. نہ دوسرا حق پہ ہو تو بخاری کی وہ حدیث کہاں جائے گی کہ دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت، باغی جماعت. اقرب الی الحق جو ہے یہ عربی کا سٹائل ہے. پھر میں نے اس پمفلٹ پہ باقاعدہ اس کا جواب دیا ہے کہ اس سٹائل کی یہ تو آیت ہے نا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 167 ہے. غزوہ احد کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے کہا کہ وہ اس وقت کفر کے زیادہ اقرب تھے ایمان کی نسبت. تو اس کا مطلب منافقین میں ایمان بھی تھا؟ نہیں، منافق تو ہوتا ہی کافر ہے. تو کہا اقرب، یہ اقرب کا مطلب حق والا اس کے تحت. اور سنن کبری البیہقی میں عمار بن یاسر نے فرمایا کہ اہل شام کو یہ نہ کہو کہ وہ کافر ہیں بلکہ کہو کہ وہ فاسق ہے اور ظالم ہے، کافر ان کو نہ کہو. تو جنگ نہروان کے بارے میں بخاری مسلم میں تو بہت زیادہ حدیثیں ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا میری امت کے بہترین لوگ ہوں گے جو خوارج کے خلاف قتال کریں گے. تو جمل، صفین، نہروان یہ سب کی سب جنگیں جو ہے نا وہ ان پہ مولا علی کو حق پہ مانا جاتا ہے. باقی بخاری مسلم سے فیصلہ کرتے ہیں. نبی علیہ السلام جو فرما رہے ہیں مار کو باغی جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی قتل کرے گی، اس سے جو